خودی کا سر لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقاعدہ جو ہے وہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں. تلاوت قرآن حکیم کے لیے حافظ اسامہ صاحب تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. یہ تھے حافظ اسامہ بٹ صاحب جو قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب اسد صاحب کو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہوں. اس آستے میں ہے اس آستے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار ہون گے. اس آستے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار ہون گے. روز راواں وچ ہے روز راواں وچ پلکاں وچھاواں میں پلکاں وچھاواں کدی تے سرکار ہون گے. یا تاں ہر ویلے نال نال رکھنا دیوے ستراں دے بال بال رکھنا. یا تاں ہر ویلے نال نال رکھنا دیوے ستراں دے بال بال رکھنا. میں تے ہر ویلے ہے میں تے ہر ویلے تکنا راواں میں تکنا راواں کدی تے سرکار ہون گے. اس آستے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار ہون گے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. اب میں دعوت دے رہا ہوں کلام اقبال کے لیے رئیس افضل صاحب کو. وہ آئیں اور کلام اقبال پیش کریں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ
الا اللہ دی ہے تیگ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ تھے رئیس افضل جو کلام اقبال پیش کر رہے تھے. اب میں دعوت دے رہا ہوں عثمان حنیف کو، وہ آئیں اور کلام اقبال سے آپ کو محظوظ فرمائیں. ہر لحظہ ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ ہے مومن قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت. یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ ہے مومن. چودھری خضر صاحب جو اپنی سپیچ کریں گے ڈاکٹر اقبال کے جو فلسفے پہ اور ان کی جو خیالات ہیں، جو افکار ہیں، اس پہ وہ اظہار خیال کریں گے. In the name of Allah, the most merciful and benevolent, ladies and gentlemen, today I am standing on the podium to express my views on the topic which has given to me Allama Muhammad Iqbal. Allama Iqbal was a great political leader and also an excellent poet. He was a true Muslim and a great thinker. He was born on 9 November 1877 at Sialkot, Pakistan. He got his early education in traditional madrasa. He got his early education in traditional madrasa and then he went to Scotch Mission High School and passed his examination of matric. After this, he did Bachelor of Arts from Government College Lahore. He did his PhD from Germany and Bharat Law from London. He became a lawyer. He is considered one of the most important part of the Urdu literature and his literally works for the Urdu and for the determination for the human beings. Recognize their hidden abilities. Listen, it will not wrong if we say he is the godfather of Urdu poetry. غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. Dr. Allama Muhammad Iqbal, a philosopher poet, a genius linguist, a man of foresight, a man of love and humility, a man of love and humility, a man of wisdom, and above all, the artist of first ever Islamic Republic which got freedom in the name of Islam. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. In the school and colleges and also biggest universities of Pakistan and all over the world, his poetry subjects are studying through books. Iqbal composed poetry in Urdu, Persian, Arabic and many other languages, which is considered that he is the godfather of poet, and he worked for the modern youth to determine through his poetry. خودی کو کر بلند اتنا،
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. According to the spiritual civilization, he was one of the best prominent leader of all India Muslim League. He gives the need of a separate homeland where Muslims live their life. Iqbal regards Quran not only as a book of religion but also as a book of source of principle which upon the infrastructure of an organization must be built. Faiz Ahmad Faiz said about Iqbal in the following verse: چند ہی نگاہیں تھی جو اس تک پہنچ سکی, چند ہی تھی وہ نگاہیں جو اس تک پہنچ سکی, ہر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا. As Islam was passing through a critical phase in India and Muslims were being rapidly dominated by Hindus, he placed his physiology of self-realization. His poetry is full of force and enthusiasm. The important role that Iqbal played in the political life is the partition of subcontinent. Muhammad Ali Jinnah said about Iqbal, "To me he was a friend, guide and philosopher, and during the darkest moment through which the Muslim League had to suffer, he stood like a rock and never flinched one single moment." تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کہہ دیں, تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کہہ دیں, تو جھکتا کہیں اور ہے, تو سوچتا کہیں اور ہے. Iqbal's message was very clear. He meant the new dawn could only come from the modern youth. He meant the new dawn which only comes from the modern youth, of overthrowing their shackles and externally materialism, revoking their inner life. The greatest advice of Iqbal to humanity is have a heart like Jesus, thought like Socrates, and heart to be the like of the hand of a creator, but only one is to become a human being. I am going to end my speech on this poetry. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت وینا سے, نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشت وینا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. تھینک یو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم پرنسپل صاحب, آج کی تقریب کے کنوینر اسلام بٹ صاحب, معزز اساتذہ کرام, عزیز طلبہ, آج کا یہ پروگرام علامہ اقبال کی یاد میں منایا جا رہا ہے. انسان میں نسیان کا مادہ موجود ہوتا ہے, یہ بھول جاتا ہے. چلیں اس طرح کی تقریبات جو ہیں یہ اس نوجوان نسل کو کم از کم یہ باور کرواتی ہیں, یہ یاد دہانی کرواتی ہیں کہ کوئی اقبال بھی تھا, کوئی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی تھا, جس نے نہ صرف تصور پاکستان دیا بلکہ اس نے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کیا. اس نے اپنی شاعری سے, اپنے کلام سے, اپنے خطبات سے اس سوئی ہوئی قوم کو جگایا, اسے احساس دلایا کہ دیکھ تیرا ماضی کتنا شاندار ہے اور آج تو غلامی میں جکڑا ہوا ہے, اور دیکھ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق کیا کہا ہے کہ اس نے کیا رول پلے کرنا ہے. تو آج اگر تو غلامی میں جکڑا ہوا ہے تو تیرا سب سے پہلا فرض عین یہی ہے کہ تم اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی اور حریت حاصل کرو. لیکن افسوس صد افسوس کہ علامہ اقبال نے جو تصور دیا اور اس تصور کے تحت قائد اعظم کی قیادت میں جو مسلمانان برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے جدوجہد کی اور یہ ملک عزیز پاکستان حاصل کیا, اس کو حاصل کرنے کے بعد جو ہم نے وعدے کیے تھے, جو ہم نے اللہ کے ہاں وعدے کیے تھے کہ اللہ ہمیں ایک ملک عزیز پاکستان دے دے,
تو ہم یہاں پر تیرے اسلام کے ذریعے اصولوں کو نافذ کریں گے اور اپنی زندگیاں، اپنا رہن سہن، اپنے چال چلن بالکل تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے مطابق بنائیں گے۔ کیا انہی فضاؤں میں یہ نعرہ نہیں گونجتا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم اس بات کو یکسر بھول گئے۔ آخرکار ایسا کیا ہوا؟ آج تو قائد اعظم نے جو ہمیں پاکستان حاصل کر کے دیا تھا، ہمارے پاس تو وہ موجود ہی نہیں ہے۔ کیا ہماری نئی نسل کو یہ پتا ہے کہ قائد اعظم نے جو پاکستان حاصل کر کے دیا تھا اس کا صرف 40% حصہ ہمارے پاس ہے، 60% حصہ بنگلہ دیش کے نام پر ہم سے جدا ہو چکا۔ اب یہ جو 40% حصہ ہے، اگر ہم اس کو بھی نہ سنبھال پائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ ہمیں کم از کم موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی یادیں جو ہیں ان کو کریت کر سامنے لائیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا وعدے کیے تھے اور اب ہمارے اوپر کیا فرض ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال نے صرف تصور نہیں دیا تھا بلکہ اس کے اسباب بھی پیدا کیے تھے۔ آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قائد اعظم جب قیادت کر رہے تھے مسلمانان بر صغیر کی، تو وہ دل برداشتہ ہو کر مسلمانوں سے واپس لندن چلے گئے کہ میں اس قوم کی قیادت نہیں کروں گا، واپس نہیں آتے تھے۔ پھر علامہ اقبال نے لندن کا سفر کیا، وہاں پر پہنچے اور قائد اعظم کو سمجھایا کہ دیکھو ان حالات میں تمہاری قیادت کی سخت ضرورت ہے اس قوم کو۔ تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے کہا میں اس قوم کی قیادت کس طرح کروں کہ میں آج جن ساتھیوں سے جو صبح بات کرتا ہوں رات کو جا کر انگریز سرکار کے کسی افسر کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ مشن ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی قیادت کس طرح کروں؟ یہ یکجا ہی نہیں ہے، ان میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اس قوم کا میں کیا کروں؟ تو پھر علامہ اقبال نے کہا کہ میں اس قوم کی نبض کو سمجھ چکا ہوں، یہ قوم جو ہے یہ صرف اور صرف اسلام کے نام پر اکٹھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان میں ایک ہی قدر مشترک ہے، وہ ہے اسلام۔ تو آپ اسلام کی قوالی گائیں، اسلام کے قوال بن جائیں، پھر دیکھیں یہ قوم ساری کی ساری آپ کے پیچھے لگ جائے گی۔ اسی لیے کسی انگریز صحافی نے جب قائد اعظم کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ قائد اعظم مسٹر جناح آپ پاکستان بنانے کے لیے جا رہے ہیں، پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ آپ نے کوئی لاس بنائے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے؟ تو قائد اعظم کا وہ تاریخی جواب آج بھی تاریخی اوراق پر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں آئین بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا آئین تو آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی ریاست میں بن چکا ہے۔ اور پھر آج کے نام نہاد وہ صحافی حضرات، وہ اینکر پرسن جو ہے وہ رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہیں کہ یہ قائد اعظم نے ایک سیکولر سٹیٹ بنائی تھی، ایک اسلامک سٹیٹ نہیں تھی، یہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہونا تھا۔ قائد اعظم کے افکار سے ٹوٹل روگردانی ہے، علامہ اقبال کے تصور سے ٹوٹل روگردانی ہے۔ تو علامہ اقبال نے جو تصور دیا اور جس طرح جھنجھوڑا اس قوم کو کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے، لہذا اپنے راہ راست پر آ جاؤ، صراط مستقیم کو اپناؤ، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ وہ پیغام تھا جو علامہ اقبال نے اس قوم کو دیا کہ یہ قوم جو ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ انگریزوں کی غلامی کرے، یہ ہندوؤں کی غلام رہے، ان کے نیچے دب کر رہے، مسلمان کو تو پیدا ہی جو ہے وہ آزاد کیا گیا ہے، لہذا آزادی حاصل کرنا سب سے اہم فریضہ ہے مسلمان کا۔ تو پھر کیا ہوا کہ علامہ اقبال نے نہ صرف تصور دیا بلکہ اس تصور کے ساتھ اپنی شاعری
اور اشعار اور خطبات دیے جس نے اس قوم کے ذہن کو، اس کی سوچ کو بدلا، اور ان کو اپنا مستقبل نظر آیا، ان کو اپنا حال جو ہے وہ غلامی میں جکڑا ہوا نظر آیا، اور مستقبل نظر آیا کہ ہمارا مستقبل کتنا درخشاں ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام کی جو باتیں کی، جو احادیث آپ سے منقول ہیں، اس میں اس قوم کا ذکر موجود ہے، اہل پاکستان کا ذکر موجود ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری ایام میں جب امام مہدی اقوام عالم سے لڑے گا تو اس کو جو کمک ملے گی، اس کو جو رسد ملے گی، اس کو جو فوج ملے گی، وہ خراسان کے علاقے سے آئے گی، اور وہ وہاں سے نکلے گی اور ایلیا کے مقام تک پہنچے گی، راستے میں اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خراسان کا علاقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان 3 ممالک کا تھا۔ ایران کا ایک صوبہ جس کا نام آج بھی خراسان ہے، اور افغانستان کا بہت بڑا علاقہ، اور پاکستان کا بہت بڑا علاقہ جس میں مالاکنڈ ڈویژن بھی آتی ہے، یہ پورے کا پورا ایک گریٹر خراسان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو فرمایا اس خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی مدد کے لیے، اور راستے میں ان کو روک نہیں سکے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کر رہا ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے پوری دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی بات تھی کہ گوادر کی کیا اہمیت ہے، اور یہ 30-35 سال پہلے ملکیت کس کی تھا؟ عمان کی غالباً، اور اس سے پاکستان نے کچھ لاکھ کے دے کر وہ علاقہ حاصل کیا، اور آج پتا چلا اس کی سٹڈی سے جو گوادر پورٹ اب بن رہی ہے کہ ایلیا کا مقام یعنی فلسطین سب سے شارٹسٹ وے، یعنی اگر آپ اپنی رسد، اپنی کمک، اپنی فوج بھیجتے ہیں تو کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ وہ راستہ گوادر سے فلسطین سیدھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر رہا ہے۔ ہمیں اب چاہیے کہ ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ اگر یہ بات ہوگی تو پھر ہم قوم تیار نہیں ہوگی۔ یہ قوم نے یکجا ہونا ہے، یک زباں ہونا ہے، اور ایک فکر پر، ایک اسلام پر، ایک رسول پر، ایک قرآن پر جو ہے وہ جمع ہونا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا رول جو پلے کرے گا وہ ہمیشہ نوجوان کرتے ہیں، کیونکہ یہ نوجوان جو ہیں انہوں نے ہی کل اس ملک کا نظم و نسق سنبھالنا ہے، اس کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ تو اگر آج یہ اپنی تعلیم اور تربیت اس نہج پہ کر رہے ہیں کہ جس نہج پر اسلام ان سے چاہتا ہے، تاکہ آپ اسلام کے سپاہی بنیں، آپ پاکستان کے سچے سپاہی بنیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، ٹھکرا دیا تھا جس نے پاؤں تلے تاج سردارا۔ تو آپ تو وہ قوم ہیں، آپ اس قوم کے باسی ہیں۔ اپنا ماضی تو دیکھیں کتنا شاندار ہے، اور آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اس تو آبرو کا وہی مقام حاصل ہو جو کہ ہمارے آباء و اجداد کو تھا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اقوام عالم میں دوبارہ اس تو آبرو کا مقام حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تو ہماری پوری قوم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ ہمارا بنے گا کیا۔ قوم وہی ہوتی ہے جو آگے بڑھ کر اپنی قسمت خود لکھتی ہے، اپنی تقدیر خود لکھتی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ہے قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جن کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لہذا اگر آپ اپنا مستقبل شاندار چاہتے ہیں اور وہیں بام عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو آباء و اجداد کو حاصل تھا، تو آج آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج آپ کو ایک ٹرو اسلامک نوجوان کا کردار ادا کرنا ہوگا، اس قوم کے لیے کام کرنا ہوگا، اس ملک عزیز پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا۔ میرا تھوڑا کہا زیادہ سمجھیے گا، اگر نہ سمجھ آئی تو پھر تو وہی ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاک سرزمین شادی باد، کشور حسین شادی باد، تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شادی باد۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تا بندہ باد، شادی باد منزل مراد۔ پرچم ستارہ ہو ہلال، رہبر ترقی ہو کمال، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدا ذوالجلال۔